दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार बरक़ात हैं। एक रोज सरकार नामदार रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो हजरत अबू तलहा अंसारी साहबी रसूल हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आगे बढ़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आज आपके चेहरे पर बड़ी खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखेगा और 10 गुनाह मिटा देगा और 10 दर्जात बढ़ा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार क्यों हैं? दुरूद कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। सवाब किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। रहमत किस पर बरसेगी? हम पर बरसेगी। गुनाह किसके माफ होंगे? हमारे माफ। खुश कौन हो रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम। यानी हम पर मेहरबानी, उम्मत पर एहसान, मेरे उम्मतियों का भला हो जाए। क्या बात है, इस बात पर नबी पाक का चेहरा जो है वो खुशी से दमक रहा है। कितना हमसे मोहब्बत है, कितना हमसे प्यार है, सुभान अल्लाह। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती होना ये कितनी बड़ी सआदत है। वो शायर कहते हैं ना, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। अल्लाह ने ऐसे नबी अता फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मत पर कमाल दर्जे मेहरबान है। तो एक तो प्यारे आका का इस उम्मत से प्यार देखें, और फिर दुरूद पाक की फजीलत क्या बताई कि एक बार दुरूद पाक पढ़े तो नामा या माल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 दर्जे बढ़ जाते हैं। इसको नॉर्मल ना समझें। कयामत के दिन हम सब के नामा या माल को तोला जाएगा। आजकल कारोबारी लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो कयामत के दिन भी समझ लीजिए एक बैलेंस शीट बनेगी और उसमें क्या होगा, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो तो जन्नत में चला जाएगा, मजे में होगा। और ये भी बात कुरान फरमा रहा है ना, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिर रादियह। कुरान कहता है जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो मजे में होगा, वो चैन में होगा, जन्नत में होगा। व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया वो भड़कती हुई जहन्नम की आग में जाएगा। अच्छा, अब इसकी तफसील में अहादीस में मजमून मिलता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी एक नेकी कम पड़ जाएगी। यानी गुनाहों और नेकियों को जब तोला जाएगा ना तो बैलेंस शीट आउट होगी और नेकियां, एक नेकी कम होगी, एक गुना ज्यादा होगा। अब उसको सिर्फ एक नेकी चाहिए, वो मिल जाए या कोई एक गुना ले ले उससे ताकि वो पलड़ा हल्का हो जाए और ये जन्नत में चला जाए। लेकिन वो एक नेकी के लिए मारा मारा फिरेगा, दोस्तों के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, यहां तक कि अपने माँ बाप के पास जाएगा। नोबडी हेल्प ओवर देयर। उस दिन कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तो पता ये चला कि अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिनेशन थोड़ी सी करते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो कयामत के दिन फंस जाए और उसकी एक नेकी कम है। उसको कितना याद आएगा कि काश में 2 रकत नफल और पढ़ लेता, काश में और दुरूद पाक पढ़ लेता, काश में और सजदे कर लेता, मैं और सदके कर लेता। या उसको कितने गुनाह याद आएंगे कि काश में वो गुनाह ना करता, 2-4 गुना ही कम कर लेता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में किसी की बैलेंस शीट आउट हो जाए ना, किसी से उधार लेकर, कर्जा लेकर, कुछ लोग हेल्प कर देते हैं ना कि चलो यार बंदा फंस गया है, इसकी मदद कर दो, उसकी बैलेंस शीट लेवल हो सकती है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट देयर इज नो वे टू बैलेंस योर बैलेंस शीट। कयामत के दिन कोई तरीका नहीं होगा। अब आओ मैं आपको बताता हूं, एक ऐसा वजीफा है जो आपकी बैलेंस शीट को बैलेंस कर रहा है। अब इस हदीस को फिर सुनो, एक दुरूद पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलनी है?
10 नेकियां। और कितने गुनाह मुआफ होने? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इधर दरूद पढ़ता जाऊं, नेकियों का पलड़ा भारी होता जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का होता जाएगा। यानी सच्ची बात तो ये है कि अगर आज हम हिसाब किताब करें और सच्चा हिसाब करें तो हमारे गुनाह तो ज्यादा हैं, नेकियां तो बहुत कम हैं, बैलेंस शीट तो पहले ही आउट है, गुनाहों का पलड़ा पहले ही पता है हमारा ज्यादा हैवी होगा। तो अब दुरूद पाक ये ऐसा वजीफा हमें दे दिया गया है कि पढ़ी जाओ, पढ़े जाओ, पढ़ते जाओ, ज्यादा पढ़ते जाओ, ताकि जो गुनाह किए वो कम होते जाएं और नेकियां बढ़ती जाएं, क़यामत के दिन जन्नत में दाखिला मिल जाए। अब फिर हमारी मर्जी है हम कितने दुरूद पाक पढ़ें। होना ये चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था, ये सूरह मुजादला कुरान पाक की सूरत है। ये इसका शान नुज़ूल है। पहले तो ये समझ लें कि फिकही मसला एक है, थोड़ा टिपिकल मसला है, मैं उसकी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं असल मौजू की तरफ रहूंगा। जो इसको मजीद डिटेल में पढ़ना चाहे तो फिर वो उलमाए किराम से रुजू करे या फिकही किताबों में पढ़ लें। ये मसला कहलाता है ज़िहार। और जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनको ये मसाइल जरूर सीखना चाहिए। फिक की किताबों में ये पूरा एक अलग से चैप्टर है। और इसका सादा सा मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ या बहन की मिसल कह दे, मसलन शौहर ने अपनी बीवी को कहा कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की मिसल हो, ये ज़िहार होता है। इसकी पूरी तफसील है। और इस्लाम के इब्तिदा में जब इस्लाम शुरू हुआ था तो ज़िहार करने वाले का या ज़िहार का हुक्म भी तलाक वाला था। यानी अगर कोई शख्स अपनी ज़ौजा को ये कह दे कि तुम मेरी माँ की मिसल हो, तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती थी। ये इस्लाम के शुरू में हुक्म था। अब एक सहाबिया हैं हजरत खौला बिनते सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हा। एक मर्तबा इनके शौहर ने उन्हें कह दिया कि तुम तो मेरी माँ की मिसल हो। कहने को तो कह गए, मगर फिर उन्हें शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या कह दिया। अब परेशानी हो गई कि इस तरह तो निकाह खत्म हो जाता है, बीवी अपने शौहर पर हराम हो जाती है। इसी परेशानी के आलम में हजरत खौला बिनते सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और नबी पाक की बारगाह में सारा वाकया बयान किया कि हुजूर ऐसा ऐसा हो गया है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि हुजूर मेरा माल खत्म हो चुका है, मेरे माँ बाप वफात पा चुके हैं, उम्र में भी मेरी ज्यादा हो गई है, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, मैं अगर इन्हें अपने बाप के पास छोड़ूं तो माँ के बगैर नन्हे बच्चों की परवरिश कैसे हो सकेगी, और अपने पास रखूं तो पैसे तो है नहीं मेरे पास, भूखे मर जाएंगे। अब ऐसी क्या सूरत हो कि मेरी और मेरे शौहर के दरमियान जुदाई ना हो। रसूल रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अर्ज सुनकर फरमाया, तुम्हारे मसले के मुतालिक मेरे पास कोई हुक्म नहीं है। यानी अभी तक जिहार के मुतालिक कोई नया हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, और पुराना दस्तूर तो यही था कि जो जिहार करेगा औरत उसकी हराम हो जाएगी, कानून यही था। हजरत खौला बड़ी परेशान, दिल गम से डूब गया, और रह रहकर उन्हें बच्चों का ख्याल आ रहा था। बार बार बारगाह रिसालत में अर्ज की कि हुजूर मेरे शौहर ने तलाक का लफ्ज नहीं बोला था, वो मेरे बच्चों के अब्बू हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तो सूरत बताइए। लेकिन रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि मेरे पास तो वही हुक्म है, यानी इसके लिए कोई नया हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ। अब जब देखा कि कोई जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, ऐसा कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा, ऐसा कोई जवाब आ नहीं रहा, तो अल्लाह अकबर बेकरार दिल के साथ हजरत खौला ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए हैं, रब की बारगाह में गिरिया वजारी आंसू बहाकर अर्ज की कि अल्लाह मेरी मोहताजी, बेकसी, परेशान हाली पर रहम फरमा, अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर ऐसा हुक्म नाजिल फरमा जिससे मेरी मुसीबत दूर हो जाए। आप रोती रही, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रही। अल्लाह अकबर, गमगीन दिल से पुकारा था ना, तवज्जो के साथ पुकारा था, गिरिया वजारी के साथ पुकारा था। रब करीम की बारगाह में दुआ कैसी कबूल हुई कि जिब्रील अमीन वही लेकर हाजिर हो गए। नबी पाक की बारगाह में कुरान पाक की आयत लेकर आए, और ये सूरह मुजादला 28वें पारे की ये सूरत है, और सूरह मुजादला की इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई। अब अल्लाह कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ اللہ، اب اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس سورت کی۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا، یعنی اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ زہار جو ہے وہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے، البتہ بہت ناپسندیدہ ہے، جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی جانے یا انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے تو مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے، اب اس کا حکم تو یہی ہوگا کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جا سکے گا، لیکن یہ طلاق نہیں ہے۔ اب اس کی کفارے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کی میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو بہار شریعت میں موجود ہے، ورنہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ میرا یہاں پر جو ٹاپک ہے، جو بات، جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں، کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا، تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی غمگین تھی، اتنی دکھی تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا، مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا، ایک نیا حکم جاری کیا گیا، اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی، اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا۔ یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا۔ صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا۔ یہ ہے دعا۔ اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ اللہ، سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی،
میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے۔ آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے۔ ہاں، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی، کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھی، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں، بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں۔ حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا۔ اچھا، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے۔ ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار، بے چین، شکوے، شکایت؟ ارے نبی ہیں، کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ مرتبہ صحابہ کا ہے، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ انبیاء کا مرتبہ۔ یہ ترتیب یاد رکھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا۔ خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، عام لوگ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، مگر انبیاء کی بات کمال ہے۔ اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف، زندہ رہوں گا کہ نہیں، باہر نکلوں گا کہ نہیں، اندھیری غار، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو. آج حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جو دعا مانگی تھی نا، علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے، ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے، یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی، پھر سے قوم بھی عطا فرما دی، سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں، مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں. حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹر کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے. قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے. اس پر بھروسہ تو رکھو نا. حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے. یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں، کیا دعا کی تھی آپ نے؟ اور مانا تو دیکھو اس کا، ہائے ہائے، کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا. مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اولاد نہیں تھی نا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وانت خیر الوارثین. اب یہ دعا وہ کرتے تھے، اللہ نے کیسی دعا قبول کی؟ صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا. بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری. اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرما. یہ ہے دعا، مگر دعا دل سے، توجہ اللہ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ. پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں، پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں. پتہ چلا کہ گر گڑانا، توجہ کے ساتھ، خوف بھی ہو، امید بھی ہو، پھر یہ کام بن جاتے ہیں. ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں. کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں. اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے کی ضرورت ہے، اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اب کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے، آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے. سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں. دوست احباب سے پوچھتے ہیں، وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. سب دروازے بند ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی. بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے.
मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है, एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है। अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूं जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूं, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूं, वुजू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूं। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वुजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसको पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया कि मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोलो ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी के बारगाह में आ जाऊंगा। हैं? सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की ये तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पर उसका नाम डॉक्टर अहमद था।
ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے، اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش، اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی، جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز، موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا، میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے، میں چیف گیسٹ ہوں، مجھے گولڈ میڈل ملے گا، بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا. سر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، جہاز کا پرابلم بڑا ہے، اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی، رینٹ کار لی. جیسی راستے میں گئے تو زبردست بارش، آندھی طوفان. اس اندھیرے میں، اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں، اب بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں کھایا، اندھیرا گپ، بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا، کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا اسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں؟ نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے. بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے. ڈاکٹر احمد رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے. جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، رینٹ کار لینا، راستہ بھول جانا، کسی اور گھر پہ نہ رکنا، اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا. اب بھی نہیں مانو گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں، ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. اور پھر اللہ کو پکارے نا. میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے، وہ نیکوں کا رب تو ہے، وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ سنو. عیون الحکایات، یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے، اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں. ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش، غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا. وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا
اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا تڑپا کے مارنا ہے. طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا. تانبے کی دیگ بنائی گئی, نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی. بادشاہ کی حالت خراب. پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا. اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا, مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی مدد نہیں آئی. اللہ اکبر. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا, سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا, اب میں گیا, اب میں مارا جاؤں گا. تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا, اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم مدد فرما دے, اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے. دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جیسے بارش برسی تو آگ بجھ گئی, تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی, لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی. اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے. اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی. اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے, اور اس میں بندہ بیٹھا ہوا وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو, میں غیر مسلم تھا, اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا, میں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا, پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں, اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے, مگر دل سے گر گڑا کر توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ, پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کہتے کر و فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی, آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ایک لفظ کہا, فرمایا اللہ. کیا نام ہے, دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جو میرا پروردگار. پکارا کرو اسے, نام لیا کرو اس کا, کہو اللہ 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 اللہ, پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے, نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا, اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان تو تھا نہیں,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا۔ آئے ہائے، نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے؟ جان لینے آیا تھا، آقا نے اسے معاف کیا۔ ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے، ساری زندگی دشمنی لے لیتے، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا۔ کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا، اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی۔ اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام۔ اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو۔ بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں، وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتے نا میں بتاتا ہوں، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب